قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، میرے پیارے دینی اسلامی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج میں آپ تمامی حضرات کے روبرو آپ کی سماعتوں کے حوالے بہت ہی اہم موضوع پر چند منٹ کلام کرنے لگا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے تھوڑا سا وقت نکال کر مکمل گفتگو کو ضرور سماعت فرمائیں، اور مکمل گفتگو کو سماعت کرنے کے بعد اگر آپ کو اس متعلق کچھ کہنا ہو تو آپ جو ہے وہ کومنٹ باکس میں اپنی رائے، اپنا مشورہ پیش کر سکتے ہیں۔ غور سے آپ تمامی حضرات مکمل گفتگو کو اطمینان اور سکون کے ساتھ سنیں۔ میرے پیارے بھائیوں، آج کا جو ماحول ہے وہ ماحول یہ ہے کہ اگر کسی سے یعنی کسی انسان سے کوئی شرعی غلطی ہو جائے، لکھنے میں، بولنے میں، تقریر میں، تحریر میں، تو لوگ ان کی اصلاح نہیں کرتے، یعنی ان کی اصلاح کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ غلطی کرنے والے انسان کا نام لے لے کر اس انسان کو بدنام کرنے کی زیادہ کوشش کرتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ کچھ لوگ موقع کی تلاش میں رہتے ہیں اور اگر مقرر ہے تو اس کی تقریر اس لیے سنتے ہیں کہ کہاں ان کی ہمیں غلطی نظر آئے کہ ان کو بدنام کرنے کا موقع ملے۔ اگر کوئی محرر ہے، لکھنے والا ہے، تو کچھ لوگ تحریر کو اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ اس تحریر میں ہمیں غلطی نظر آئے اور لکھنے والے کو بدنام کرنے کا موقع ملے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل جو مجلس منعقد ہوتی ہے یا جلسہ ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ جلسہ سننے نہیں جاتے ہیں، بلکہ وہ ادھر ادھر گھوم کر بالکل کان لگا کر تقریر صرف اس لیے سنتے ہیں کہ کوئی موقع ہاتھ لگے، کوئی غلطی ان سے سرزد ہو اور ہم جو ہے دکانوں میں بیٹھ کر اور اپنے لوگوں میں بیٹھ کر خوب بدنام کریں۔ اللہ اللہ! آج یہ طریقہ بالکل عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بہت سارے لوگ صرف یہی کام کرتے رہتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے کہ مزاج تو یہ ہونا چاہیے کہ اگر کسی سے کوئی خطا ہو جائے تو ان کی پیار سے، محبت سے، نرم دلی کے ساتھ ان کی اصلاح کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ اگر کسی سے کوئی غلطی واقع ہو جائے، غلطی سرزد ہو جائے، تو عالم کو چاہیے کہ اپنے علم کے مطابق ہر ممکن یہ کوشش کرے کہ اس کی کوئی اچھی تعویل نکلتی ہے کہ نہیں نکلتی، اس تعویل کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی تعویل نہیں نکلتی، کوئی راستہ نہیں بنتا ہے، پھر ان کو جو ہے پوچھا جائے کہ آپ نے یہ بات کیوں کہی اور کیسے کہی، آپ کا مقصد کیا ہے۔ اگر وہ کہنے والا یا لکھنے والا اپنا مقصد بیان کرے اور وہ مقصد قابل قبول ہو تو اس کو قبول کر لیا جائے، اور اگر وہ مقصد بھی فاسد ہو، مقصد میں بھی، اس تعویل میں بھی غلطی ہو، تو پھر ان کو جو ہے جو شرعی تقاضا ہے اس کے مطابق
اس کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ ان کا نام لے لے کر چند لوگوں کو ساتھ میں بٹھا کر دکانوں میں مکانوں میں بیٹھ کر اس انسان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے رہنے چاہیے۔ یہ طریقہ اہل سنت و جماعت کے اکابرین کا نہیں تھا، صوفیہ کا یہ طریقہ نہیں تھا، اولیاء کرام کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ اللہ اللہ، یہی وجہ ہے کہ ہمیں کہنا پڑتا ہے، آپ لوگ بھی تھوڑا سا غور کریں تو بات سمجھ میں آئے گی کہ کچھ لوگ صرف موقع کی تلاش میں رہتے ہیں، اور جیسے ان کو موقع ہاتھ لگتا ہے بالکل ہاتھ دھو کر بس بدنام کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ حد تو یہ ہو جاتی ہے کہ آج کسی سے کوئی بات صادر ہو جاتی ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے جس میں تعویل کی گنجائش بھی ہوتی ہے، تو اب اگر کہنے والا یا لکھنے والا اپنی اچھی تعویل پیش کرتا ہے تو سامنے والا تعویل ماننے کو تیار نہیں ہے، تعویل سننے کو تیار نہیں ہے، بلکہ جس بات میں تعویل کی گنجائش ہے، تعویل نکل سکتی ہے، تعویل نہیں سنیں گے، تعویل نہیں مانیں گے، بلکہ اپنی طرف سے غلط تعویل جس میں غلط معنی پیدا ہوتا ہے وہ کریں گے اور کہیں گے یہ تمہارا مطلب ہے، یہ تمہارا کہنا ہے، اس لیے تم کو یہ کرنا پڑے گا، اس لیے تم پہ یہ حکم لگتا ہے۔ اللہ اللہ، کیا دور چل رہا ہے! اور پھر تعویل سنیں گے بھی نہیں، تعویل مانیں گے بھی نہیں، اپنی طرف سے فسادی معنی پر مشتمل تعویل گڑھ کر ان کے سر تھوپنے کی کوشش کریں گے اور فتویٰ بازی کرتے رہیں گے۔ دکانوں میں فتویٰ بازی، مکانوں میں فتویٰ بازی، جہاں دیکھو وہیں فتویٰ بازی، صرف بدنام کرنے کے لیے۔ ہونا تو یہ چاہیے، اصولی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی سے کوئی بات صادر ہو گئی تو اس قائل سے یا لکھنے والا ہے تو اس محرر سے اس کی توضیح پوچھی جائے، مراد پوچھی جائے۔ لیکن یہاں الٹا ہی چل رہا ہے، اپنی طرف سے قائل کے کلام میں، یعنی اگر مقرر ہے تو مقرر کی تقریر میں، محرر ہے تو محرر کی تحریر میں اپنی طرف سے بڑی بڑی غلطیاں گڑھ کر قائل کی طرف منسوب کریں گے، جس سے قائل کو یا تو کافر یا کم از کم خارج اہل سنت قرار دیں گے یا پھر گستاخ بنائیں گے۔ یعنی اس موقع کی تلاش میں کچھ لوگ رہتے ہیں کہ جیسے موقع ہاتھ لگے گا تو کم سے کم یا تو اس کو کافر کہتے رہیں گے یا اس کو خارج اہل سنت کر دیں گے یا کم از کم اس کو گستاخ بنا کے پیش کریں گے تاکہ ان کی عزت تار ہو جائے۔ اللہ اللہ، یہ تو کچھ لوگوں کا طریقہ بن گیا ہے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ پھر نام لے لے کر اس مقرر کو یا اس محرر کو سر عام بدنام کریں گے۔ کیا کہیں گے؟ دکانوں میں بیٹھ کر چند لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کہ جناب نے ایسا کہہ دیا، ویسا کہہ دیا۔ پھر طرفہ تماشا یہ کہ جناب کہیں گے ہم تو اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں۔ واہ بھائی، جواب نہیں ہے آپ کی اصلاح کی، قائل سے پوچھا نہیں، قائل کی توضیح جو ماننے کے لائق ہے وہ آپ مانیں گے نہیں، اور پھر آپس میں بیٹھ کر قائل کی غیر موجودگی میں جس کے سر الزام آپ لگا رہے ہیں اس کی غیر موجودگی میں دوسروں کے سامنے اس کی برائی کر کے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اصلاح کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ طریقہ تو اہل سنت کا نہیں ہے۔ بہرحال، جبکہ یہ اصلاح کا طریقہ نہیں ہے بلکہ یہ تو فساد پھیلانے کا طریقہ ہے کہ جس پر الزام ہے اس کی غیر موجودگی میں ان کا نام لے لے کر ان کی بات کی غلط تشریح یا انہوں نے جس مراد سے، جس مقصد سے وہ بات نہیں کہی ہے،
اپنی طرف سے گڑ گڑ کر فسادی معنی پر مشتمل تعویل نکال کر ان کو بدنام کرنے کی کوشش کرنا، یہ اصلاح کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ فتنہ اور فساد پھیلانے کا طریقہ ہے۔ جی ہاں میرے بھائیوں، میں آپ تمامی حضرات سے گزارش کروں گا کہ اصلاح کا درست طریقہ اور کارآمد طریقہ کیا ہوتا ہے، اس کے لیے آپ حضرات کے سامنے میں صوفیہ کرام کا طریقہ اصلاح پیش کرتا ہوں۔ غور سے سماعت کر لیں، انشاءاللہ الرحمن آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ چنانچہ قدوۃ الکبریٰ حضور سید مخدوم اشرف سمنانی چشتی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ صوفیہ اگر اپنے مریدین میں نامناسب باتیں دیکھتے تو اشارتاً اور کنایتاً واض و نصیحت کرتے، اشارہ میں بات کرتے، کنایہ میں بات کرتے اور واض و نصیحت کرتے اس غلطی کرنے والے کو۔ اس سلسلے میں ایسی حکایتیں بیان کرتے جو مرید کے حسب حال ہو، جسے سن کر مرید خبردار ہو جاتا اور اپنے برے کام سے رجوع کر لیتا اور توبہ کرتا اور پھر اس برے فعل کا مرتکب نہیں ہوتا۔ اللہ اللہ، یہ بات حضرت مخدوم اشرف سمنانی چشتی علیہ رحمہ کی لطائف اشرفی مترجم جلد سوم صفحہ نمبر 409 لطیفہ نمبر 48 کے اندر موجود ہے۔ ذرا غور کریں میرے بھائیو، صوفیہ کے طریقہ اصلاح میں کہ جب صوفی پیر کو اپنے مرید کے کسی برے فعل کا علم ہوتا، برے کام کا علم ہوتا کہ فلاں میرا مرید یا فلاں انسان برا کام کرتا ہے، بری بات کرتا ہے، تو مرید کا نام لے کر نہیں، سب کے سامنے نہیں، ان کے برے کام کا تذکرہ کرتے، ان کا نام لیتے، ایسا نہیں کرتے، بلکہ بغیر نام لیے اشارہ کنایہ میں اصلاح کرتے، جس سے مرید سر عام بدنامی سے بھی بچ جاتا اور مرید کی اصلاح بھی ہو جاتی۔ کاش یہ طریقہ آج لوگ اپناتے، مگر آج کا ماحول تو یہ ہے کہ اشارہ کنایہ نہیں بلکہ نام لے کر، ایڈریس بتا کر، کس کا مرید ہے اس پیر کا نام لے کر، کس کا خلیفہ ہے مرشد اجازت کا نام لے کر، کس کا بھائی ہے اس کے بھائی کا نام لے کر، کس کا رشتہ دار ہے رشتہ داروں کا نام لے کر، یہ سارا بتا کر سر عام ایک آدمی کو نہیں بلکہ اس کے پیر کا نام لے کر، اس کے پیر کو، وہ کس کا خلیفہ ہے خلافت دینے والے کا نام لے کر، خلافت دینے والے کو، کس کا بھائی ہے بھائی کا نام لے کر اس کے بھائی کو، کس کا رشتہ دار ہے ان کے رشتہ داروں کا نام لے کر ان کے رشتہ داروں کو، کس خانوادہ سے تعلق رکھتا ہے خانوادہ کا نام لے کر خانوادہ والوں کو، یعنی ایک آدمی کے بہانے سب کو بدنام کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ اللہ اللہ، حال یہ ہے کہ لوگ اپنے پیر زادوں، اپنے مخدوم زادوں، اپنے بڑے اکابر علماء کا نام لے لے کر سب کے سامنے سر عام بدنام کرتے ہیں، اور پوچھا جائے تو جناب کہتے ہیں ہم تو ان کی اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ اللہ، جبکہ ہمارے اکابرین صوفیہ علماء ربانین اپنے مریدوں کا نام لیے بغیر اصلاح کرتے تھے، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہمیں اپنے اکابرین، اپنے پیر، اپنے مخدوم زادوں سے یا سنی علماء سے کچھ عرض کرنا ہے تو ہمیں کون سا طریقہ اپنانا چاہیے؟ طریقہ یہی اپنانا چاہیے کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس غلطی کرنے والے سے پہلے رجوع کرنا چاہیے اور ان سے ان کی جو ہے مراد، ان کا مقصد پوچھنا چاہیے۔ اگر وہ اپنی مراد اور اپنا مقصد بیان کرتا ہے اور وہ درست ہے تو اس کو مان لینی چاہیے۔ اپنی طرف سے بغیر پوچھے، بغیر رابطہ کیے، بغیر تحقیق کیے اپنی طرف سے فسادی معنی گڑ گڑ کر ان کے سر تھوپنا اور سر عام
नाम ले ले करके उनको बदनाम करना, ये इस्लाह का तरीक़ा नहीं है, ये तो फितना और फसाद फैलाना है। इसलिए मेरे भाइयों, आप तमामी हजरात से गुजारिश है कि अगर आपके सामने कोई इंसान किसी की बुराई करता है या कहता है फ़ला तो ऐसा है, फ़ला तो वैसा है, तो फ़ला तो वैसा है, तो आप उनसे एक सवाल करो, जनाब ये बात आप मुझे क्यों सुना रहे हैं? अगर फ़लाँ से गलती हुई है तो आप उनके सामने उनकी गलती बताएं, उलमा को लेकर के बैठें, उनके उस्ताज़ों को लेकर के बैठें, बड़ों को लेकर के बैठें और उनकी इस्लाह करने की कोशिश करें। इस्लाह करने की कोशिश करें, कोई पहाड़ तो नहीं है कि किसी की बात नहीं मानी जाएगी। आप क्यों इतने परेशान हैं? आप क्यों इतने टेंशन में हैं कि आप मुझे बता रहे हैं किसी की बुराई कर रहे हैं, किसी की ऐब जोई कर रहे हैं? जिसको आप कह रहे हैं कि फला से फला फला गलती हुई है, वो यहाँ है नहीं, तो आप मुझे क्यों सुना रहे हैं? यानी आप मुझे फला का दुश्मन बनाना चाहते हैं। एक बात और याद रखना मेरे भाइयों, कोई इंसान अगर किसी की बुराई करता है तो बुराई करने वाला अच्छा नहीं होता है, इसलिए तो वो बुराई कर रहा है। उसका काम ही यही है, एक दूसरे की बुराई करना। वरना काम करने वाले तो अपने काम में बिजी रहते हैं, खिदमत करने वाले खिदमत गुजारी में बिजी रहते हैं, उसको किसी की बुराई करने का मौका ही नहीं है। जिसके पास कोई काम नहीं है वही इंसान चाय पीने के बहाने दुकान में बैठकर चंद लोगों को लेकर एक दूसरे की सिर्फ ऐब जोई में और बुराई में लगा रहता है, क्योंकि उनके पास कोई काम ही नहीं है। तो समझ जाओ कि आपके सामने अगर कोई आदमी किसी की बुराई कर रहा है तो समझ जाओ कि ये बेकामी इंसान है, इसके पास कोई काम ही नहीं है, इसलिए ये दुकान में बैठ के एक दूसरे की बुराई कर रहा है। तो ऐसे लोगों से खुद भी बचो और दूसरे को भी बचाने की कोशिश करो और अपने अपने काम पे लगे रहो। अहले सुन्नत व जमात के अकाबिरीन की किताबों को पढ़ते रहो और उनके मुताबिक अमल करते रहो। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको एक बनाए, सबको नेक बनाए। अगर ये बात आपको अच्छी लगी है तो इस बात को आगे बढ़ाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।